जंग है तो जंग सही। तरह दुनिया के फोरमों में ललकारने वाला, पाकिस्तान के दुश्मनों को बताने वाला कि भुट्टो जिंदा है, इंतजार की घड़ियां खत्म। आपकी दुआओं, आपकी तालियां, आपके जज्बे, आपके नारों की गूंज में तशरीफ लाते हैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो। 15 साल गुजर चुके हैं, 15 साल गुजर चुके हैं जब से आपकी बीबी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को आपसे छीना गया। 15 साल गुजर चुके हैं जब से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया। और मैं आप सबको, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम जियालों को, इस मुल्क के चारों कोनों से सियासी कारकुनों को सलाम भी पेश करता हूं और दुनिया को बताना चाह रहा हूं, उस सोच को बताना चाह रहा हूं जो समझ रहे थे कि शहीद बीबी को शहीद करके, शहीद बीबी के शहीद करके शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जमात की जो सफर है उसको रोक सकते थे। उस सोच को बताना चाहता हूं कि आए गरी खुदा बख्श में जरा एक नजर दोहराए। यहां 15 साल बाद भी इंसानों का मजमा जमा हुआ है, इंसानों का समंदर है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जियाले आज भी यहां मौजूद है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के भाई बहन सियासी कारकुन आज भी यहां मौजूद है। आपने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हमसे तो छीना है, मगर आपने हमें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के भाई, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बहनों का वफादारी दिखाया है कि 15 साल के बाद भी इस मुल्क ने, इस जमात के सियासी कारकुन ने
ہمارے عوام نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو نہیں بھولے ہیں. آج بھی ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے سیاسی فلسفہ پہ چلتے ہیں, سیاسی منشور پہ چلتے ہیں, سیاسی نظریہ کے مطابق چلتے ہیں, اور آج بھی ہمارا ماننا ہے, آج بھی ہمارا کہنا ہے کہ آج بھی بھٹو زندہ ہے, کل بھی بھٹو زندہ تھا. آج بھی بی بی زندہ ہے, کل بھی بی بی زندہ تھا. ہم پوچھتے ہیں کہ وہ قصور کیا تھا, وہ گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی گناہ کیا تھی؟ کیا ایک گناہ تھی کہ وہ ایک محب وطن پاکستانی تھی؟ کیا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا گناہ یہ تھی کہ شہید بی بی نہ صرف پاکستان کی لیڈر تھی, وہ تو عالمی دنیا کا لیڈر تھی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو مسلم دنیا کا پہلا خاتون وزیر اعظم بن کے پوری مسلم امہ کی فخر تھی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو غریبوں کی آواز تھی, مظلوموں کی نمائندہ تھی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو جمہوریت کا علمبردار تھی, آمروں کے لیے خوف کی بنیاد تھی, انتہا پسندوں کو, دہشت گردوں کا منہ توڑ جواب تھی. وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو تھی. وہ دلیر قائد تھی. وہ موت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر 30 سال جد و جہد کرتی رہی, مگر اپنے عوام کو, اپنے کارکن کو, اپنے ساتھیوں کو ایک دن کے لیے بھی لاوارث نہیں چھوڑی. وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو معاشی انصاف چاہتی تھی تاکہ عام آدمی عزت کے ساتھ اپنا زندگی جی سکے. وہ سب کے لیے ایک ہی پاکستان چاہتی تھی. وہ برابری پہ یقین رکھتی تھی. کچھ لوگ, کچھ سیاستدان ملک توڑنے کی سیاست کرتے ہیں, تقسیم کے بنیاد پہ سیاست کرتے ہیں, تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو یکجہتی میں یقین رکھتی تھی, ملک جوڑ کے سیاست کرتی تھی. اس لیے ہم کہتے تھے اور کہتے ہیں کہ چاروں صوبوں کی زنجیر, کہ چاروں صوبوں کی زنجیر وہ پوری دنیا کی لیڈر تھی. وہ پاکستان کو دنیا میں اکیلا نہیں دیکھنا چاہتی تھی, پاکستان کو پوری دنیا کے ساتھ ملا کے اس ملک کی ترقی دیکھنا چاہتی تھی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو اگر امریکہ جاتی تھی تو وہاں کا پورا جو ان کا پارلیمان ہے, وہ سارے ان کا سینیٹرز, ان کے سارے پارلیمنٹیرینز امریکہ کے پارلیمان میں جمع ہو کے ایک جلسہ بنا کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی تقریر سنتے تھے. آج کل یا ہم سے پہلے جب وہ سلیکٹڈ جاتا تھا تو وہ اپنا ہی کارکن کو اکٹھا کر کے تقریر کرتا تھا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو پہنچتی تھی تو اس ملک کا پورا قیادت پاکستان کے وزیر اعظم کی تقریر سننے اکٹھے ہوتے تھے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو تو ایسی لیڈر تھی کہ اسی امریکہ کا مستقبل کا وزیر خارجہ کہتی تھی کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا ایک جھلک دیکھنے کے لیے
شہید محترمہ بینظیر بھٹو سے ہاتھ ملانے کے لیے ہلیری کلنٹن لائن میں کھڑا ہو کے، قطار میں کھڑا ہو کے انتظار کرتی تھی۔ یہ وہ لیڈر تھی جس کو آپ نے شہید کیا۔ جب شہید بی بی چین جاتی تھی تو پوری چین جانتا تھا کہ یہ بھٹو کی بیٹی ہے، یہ ماؤ کی دوست کی بیٹی ہے، اور اسی طریقے کے ساتھ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو عزت دیا جاتا۔ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو مڈل ایسٹ جاتی تھی، مسلم دنیا میں جاتی تھی، تو پوری مسلم امہ شہید بی بی کو اپنی بیٹی سمجھ کے عزت دلاتے تھے۔ جب شہید بی بی یورپ پہنچتی تھی، یو کے پہنچتی تھی اپنی ملک کا نمائندگی کرتے ہوئے، تو پوری دنیا مانتی تھی کہ یہ تو پاکستان کا نمائندہ ہے ہی ہے، مگر یہ پوری دنیا کے عورتیں کا بھی نمائندہ ہے، یہ جمہوریت کی بھی علمبردار ہے، یہ انسانی حقوق کے تحفظ کرنے والی ہے، یہ میڈیا کو آزادی دلوانے والی ہے، یہ اپنی ملک کے غریبوں، مظلوموں، کسانوں کی اصل نمائندہ ہے۔ اور شہید بی بی کی وجہ سے پورا ملک کو عزت دیا جاتا تھا۔ اسی شہید بی بی کو شہید کیا گیا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کہتی تھی کہ دہشت گردی اور آمریت ایک ہی سکے کے دو رخ ہے، اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو جتنا آمریت کا مقابلہ کرتی تھی اتنا ہی انتہا پسندی اور دہشت گردی